ہوں لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے، تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، پازیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، نیگیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے، اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک، کہ یہ لوگ جو 2 خاندان تھے، جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں، تو 2 دفعہ یہ کرپشن میں 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے، اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے۔ نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے۔ زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا، اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا، اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا۔ اس کے بعد انہی کو جنرل مشرف نے NRO دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 10 سال جو ملک سے کیا ہے، 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا دیا۔ لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی 2018 میں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے۔ چلے مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا، جانتے تو تھے ان کا ماضی۔ کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا؟ فائلیں تو ساری پڑی ہوئی ہیں ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی، سب کچھ تو، کیونکہ میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، مجھے پتہ ہے کہ ساری ڈیٹیلز ہماری ایجنسیز کے پاس پڑی ہوتی ہیں کہ ان کی چوری انہوں نے کتنی کی، تو وہ تو سب پتا تھا۔ تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ان کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ بیرونی سازش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اندر ان کی مدد نہ ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اب 7 مہینے کے بعد کوئی ایک بھی مجھے چیز بتائیں کہ انہوں نے ملک کے اندر بہتری کی ہو۔ مجھے ایک چیز بتا دیں۔ اکنامک سروے پاکستان کی ان کے دور میں پبلش ہوئی، اسی اکنامک ہمارے دور میں نہیں ہوئی، وہ ہر سال جو بتاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں، وہ ان کے دور میں پبلش ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ 17 سال کے بعد پاکستان، ہماری تحریک انصاف کے جو آخری 2 سال تھے، 17 سال کے بعد بہترین ہماری معیشت کی اضافہ ہوا، اس میں 5.7% اور 6%۔ یہ 17 سال کے بعد کورونا کے باوجود یہ ہماری معیشت اوپر آ رہی تھی۔ اسی اکنامک سروے میں لکھا ہوتا ہے کہ 50 سال کے بعد ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے، جس میں اصل میں نوکریاں ہوتی ہیں، نوکریاں ملتی ہیں، جس میں دولت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے جب انڈسٹری آپ کی بڑھتی ہے۔ تو 26 سے 27% ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھی۔ فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے، مجھے ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ جناب ہمیں باہر سے منگوانے پڑ رہے ہیں، یا مزدوروں کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گروتھ ہوئی، تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس بڑھی، تاریخ میں سب سے زیادہ باہر بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سب سے زیادہ ریمیٹنسز پیسہ بھیجا، تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان کی آمدنی ٹیکس کلیکشن بڑھی، اور تاریخ میں 4 فصلیں جو پاکستان کی تھیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، کیونکہ ہم نے ان کو سبسیڈائز کر کے چیزیں دی، انہوں نے اپنی 4.5% ہماری گروتھ ریٹ تھی، یعنی ہماری اضافہ ہوا زراعت میں، جو 17 سال کے بعد تھا۔ تو جب ملک آگے بڑھ رہا تھا، اور جب ہر چیز پازیٹو ہو گئی، کورونا کے مشکل وقت سے ہم نے ملک کو نکال لیا، دنیا نے مانا کہ یہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے کورونا میں، دنیا نے، ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جو اکانومسٹ، اس نے جو اکانومسٹ میگزین نے دنیا کی سروے کی، انہوں نے کہا 3 ملکوں میں سے پاکستان لگاتار
2 سال ٹاپ پہ آیا ہے دنیا میں. تو دنیا نے مانا کہ ہم نے بہترین گورننس دی مشکل وقت میں. کرائسس جو صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے جو کرونا آیا تھا, دنیا کہتی ہے کہ ہم نے سب سے بہترین اس کو ملک کو نکالا. تو وہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ہمیں اس وقت گرا کے تو ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا. اچھا چلا میں مانوں کہ اگر آپ نے شاید کسی کو غلط فہمی ہو کہ شہباز شریف اشتہاروں کے علاوہ بھی ترقی کر سکتا ہے, شاید وہ سمجھتے ہوں کہ واقعی وہ کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ ذرا آپ دیکھ لیں, شاید وہ سمجھے کہ اسحاق ڈار جو 2 دفعہ 99 میں بھی اکانومی بینکرپٹ کر کے گیا, پھر 2018 میں پاکستان کی اکانومی بینکرپٹ تھی, اس کے بعد جو شاید انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ کچھ سیکھ گیا. تو لیکن آج مجھے 7 مہینے بعد بتائیں, مجھے ایک چیز بتائیں پاکستان کی جو پازیٹیو کیا انہوں نے. آج اگر پاکستان کی اپنی بزنسز ہیں, ان کا گیلپ کا سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتا ہے کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں, یعنی ان کا اعتماد چلا گیا اس حکومت پہ. بیرون ملک جو کہ رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان قرضے واپس کر سکتا ہے یا نہیں, وہ 85% آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا. تو نہ باہر کے لوگوں کو اس پہ اعتماد رہ گیا, نہ اندر کسی کو اعتماد ہے ان پہ, اپنی بزنس کو بھی نہیں ہے. اور تو گورننس کا یہ حال ہے کہ 53% دہشت گردی بڑھ گئی ہے 7 مہینوں میں. تو ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنے کا. یہ تو اپنے کیسز ہی معاف کروا رہے تھے. یہ تو ہماری پارٹی کو صرف دیوار سے لگانے کی تاکہ کسی طرح یہ مجھے ڈسکوالیفائی کے الیکشن جیت جائے. ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں, ان کا تو سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو نواز شریف کا تو سارا ٹبر باہر چلا گیا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے آج مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے پاکستان کا کیا فائدہ ہوا ہے. 7 مہینے میں یہ رجیم چینج سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا ہے. مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کسانوں سے پوچھیں, جائے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے, آج انڈسٹری سے پوچھیں, آج نوجوانوں سے پوچھیں, آئی ٹی سیکٹر سے پوچھیں جو 75% ایکسپورٹس ہمارے دوران بڑھی تھی آئی ٹی کی, جو فیوچر ہے ملک کا. مجھے کسی سیکٹر سے بتائیں کہ کسی کو فائدہ ہوا ہے ان کے آنے سے. آج وہ لوگ جو ہمارے پر تنقید کرتے تھے وہ آج دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح واپس آئیں. میں صرف پھر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کچھ تو ذہنوں میں سے گزری ہوگی کہ جناب ہم ان کو چوروں کو واپس آنے دیں. کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کو. اور میں حیرت یہ ہے کہ 30 سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے, اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو کرپٹ کہا ہے. اپنی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ نکوالا ہے ان کو 90 کی دہائی میں, جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے. تو میں ابھی بھی میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو, وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو. لیکن میں آخر میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. دیکھیں, یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے, آپ کے بچے پچھتائیں گے, آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا, جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی, اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے. عمران خان کو میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں. جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود, اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے, لیکن میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے. یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے. میں اپنا FIR نہیں رجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر. مجھے پتا ہے کس نے یہ ساری سازش کی تھی, مجھے وہ تینوں کا پتا ہے انہوں نے مل کے کی تھی, لیکن میں نہیں کر سکا. تو سوچ لیں کہ آپ میں سے کہ آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہیں. آپ کے پاس, آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے.
انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے تو وہ ادھر ہی چلیں گی. انسانوں کے حقوق ہیں. انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے، جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے. ہماری کوششیں ہو رہی ہیں، دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں، وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا، لیکن وہ بے بس ہے. اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی، وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. والدہ کہتی ہے مجھے اعتماد ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف، اگر ان کو کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف ملے گا؟ اور میرے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی، جو ایف آئی آر پولیس نے دی ہے، وہ ایف آئی آر کیا؟ وہ مذاق ہے. وہ ایک آدمی کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے. تو ہمیں تو سب کو پتا ہے کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں آئی ہیں، دو مارنے والے تھے. تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ چاہتے ہیں. سکرپٹ کیا تھی کہ جی دینی انتہا پسند ہے، اکیلا تھا. اچھا وہ بھی اتنا بیوقوف ہے، جنہوں نے اس کو پڑھایا اس طوطے کو، وہ بھی اتنے بیوقوف تھے. وہ پہلی چیز کہتا کہ جی میں اکیلا تھا. کہ لوگوں یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا، کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو دوسرا جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں کی تلاش نہ شروع ہو جائے. تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا، میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم، آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا، یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا. اور یہ جو میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں، میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کیا ہوں، میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں اب کہہ رہا، میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں